السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے خصوصی کا جو کورس چلتا ہے عصری تعلیم یافتہ طلباء کے لیے، اس کے سلسلے میں کچھ عرض کرنے کے لیے، چونکہ میں خود بھی اسی نظام اور اسی نصاب کے تحت پڑھ چکا ہوں، اور ہمارے بہت سے احباب پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ کیسا کورس ہے، اس کا کیا نصاب ہے، اس کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بانیان ندوۃ العلماء جس مشن کو لے کر کھڑے ہوئے تھے وہ کوئی عام مشن نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت خالص دینی تعلیم دینے والے بہت سے ادارے، بڑے ادارے، عالمی ادارے، مرکزی ادارے موجود تھے، اور عصری علوم سے وابستہ کرنے والی جامعات بھی موجود تھیں۔ بانیان ندوۃ العلماء کا تخیل یہ تھا کہ ایسے علماء وجود میں آئیں جن کا رابطہ پورے عالم اسلام سے ہو، بلکہ پوری عالم انسانیت سے ہو۔ اور ندوۃ العلماء کے بانیان نے اپنی نشستوں میں، اپنے مشوروں میں اپنے اس تخیل کو بہت مقدم رکھا تھا۔ انہوں نے جو نظام طے کیا، جو نصاب طے کیا، اور جس طرز پر مسلسل غور و فکر کی دعوت دی، وہ یہی بنیادی تخیل تھا کہ بلاد ہند کے مسلمانوں کا ربط و تعلق پورے عالم کے مسلمانوں سے کس طرح مضبوط ہو، اور پورے عالم کے انسانوں تک کس طرح وہ اللہ کے اس دین کی دعوت کو پہنچا سکیں۔ اس وقت بڑے فتنے تھے، بڑے مسائل تھے، بڑے حالات تھے، اور مروجہ نظام اور نصاب سے الگ ہٹ کر ایک نئے نظام اور نصاب کی دعوت دینا یہ کوئی آسان کام بھی نہیں تھا۔ اس کے لیے بانیان ندوۃ العلماء نے سب سے پہلی کوشش یہ کی کہ امت مسلمہ تک یہ پیغام جائے، خواص و عوام تک یہ پیغام جائے کہ ہم کسی تحریک کی مخالفت میں نہیں اٹھے۔ ہمارا مقصد کسی ادارے اور کسی جامعہ سے تصادم نہیں ہے، بلکہ ہمارا مشن کچھ اور ہے۔ ہمارا مشن پورے عالم اسلام کو متحد کر کے اور پورے عالم اسلام کی فکروں کو اپنے فارغین اور اپنے یہاں سے نکلنے والے طلباء میں منتقل کرنا ہے، اور عالم اسلام سے ربط پیدا کرنے کے لیے سب سے بنیادی ضرورت تھی عربی زبان سے واقفیت۔ چنانچہ ندوۃ العلماء کے نظام اور نصاب میں جو عربی زبان کو جو اتنی اہمیت دی گئی اور اس کی بڑی بنیادی حیثیت تسلیم کی گئی، اس کے پیچھے ایک بنیادی تخیل یہ بھی تھا کہ عالم عربی سے ہمارا ربط و تعلق اسی وقت مضبوط ہو سکتا ہے جب ہمیں عربی زبان پر بھرپور عبور ہو، ہمارے فارغین کو بھرپور عبور حاصل ہو۔ اور بہت سے مقاصد ہوں گے، میں بہت تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا، میں مختصر وقت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ چنانچہ اسی بات کے پیش نظر جدید عربی صحافت، عربی ادب، اس پر خصوصی توجہ ندوۃ العلماء میں دی گئی اور اس کے دارالعلوم میں دی گئی، اور یقینی بات یہ ہے کہ اس کا اثر پھر لوگوں نے دیکھا۔ بڑی بڑی شخصیات تھیں، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے اہل علم تھے، لیکن دارالعلوم ندوۃ العلماء کے فضلاء کو اور وہاں کے فارغین کو اور وہاں کے علماء کو عالم عربی میں جو مقبولیت ملی، اور عالم عربی نے جس طرح ان کو اپنا بڑا مانا اور سمجھا، اور جس طرح دارالعلوم ندوۃ العلماء کے فارغین اور وہاں کے علماء اور فضلاء کی کتابیں عالم عربی میں پہنچی، وہاں کے مجلات پہنچے، وہاں کے رسائل پہنچے،
اس نے عالم عربی کو متاثر کیا، عالم عربی کو اپیل کیا، عالم عربی کو یہ دیکھنے پر مجبور کیا کہ ندوۃ العلماء کیا ہے اور وہاں ایسی کون سی فکری آبیاری ہوتی ہے اور کس طرح وہاں ایک طالب علم کی نشو و نما ہوتی ہے کہ وہ عالم عربی کے مسائل سے بھرپور واقفیت رکھتا ہے، وہاں کے حالات پر تجزیہ کرتا ہے، وہاں کے حالات سے متعلق صحافت کی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے۔ انہی بنیادی تخیلات میں سے ایک تخیل یہ بھی تھا کہ ہمارے علماء، ہمارے فارغین صرف عالم عربی سے مربوط نہ ہوں بلکہ انگلستان سے بھی ان کا تعلق ہو، یورپ سے بھی ان کا تعلق ہو، وہ یورپ کے جامعات تک بھی پہنچیں، وہاں کے لوگوں تک بھی پہنچیں۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ندوۃ العلماء کے جو ذمہ داران تھے مختلف ادوار میں، انہوں نے اس حقیقت کو سمجھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو طلباء بچپن سے بالکل ہمارے یہاں آ گئے ہیں صرف انہی کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، صرف انہی کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں یا صرف وہی کام کے بن سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے اس حقیقت کا بڑی گہرائی سے ادراک کیا کہ ہمارے عصری جامعات میں بھی، اداروں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں جو مسلمانوں کی بڑی تعداد پہنچتی ہے، اور اگر کہا جائے کہ 90% اور 95% پڑھنے والے طلباء اور طالبات انہی اداروں میں جاتے ہیں، وہاں بے پناہ صلاحیتیں چھپی ہوئی، بے پناہ خوبیوں کے حامل نوجوان طلباء اور طالبات وہاں موجود ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تعداد کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اتنی بڑی تعداد کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ قیادت جو ہوتی ہے، قیادت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، اور قیادت کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے، اور کامیاب قیادت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ساتھ والوں کی صلاحیتوں کو پہچانے، ان کی خوبیوں کو پہچانے اور ہر ایک سے اس کی صلاحیت اور خوبی کے حساب سے کام لے۔ قیادت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنے ارد گرد رہنے والے یا اپنے ساتھ رہنے والے یا کسی خاص طرز کے لوگوں سے ہی وہ کام لیتا رہے۔ قیادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر صلاحیت کو نکھرنے کا موقع دے، ہر صلاحیت کو اس کی صلاحیت کے لحاظ سے آگے بڑھنے کا موقع دے۔ چنانچہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ذمہ داران کی اس جانب نگاہ گئی اور انہوں نے سوچا کہ ہمارے عصری اداروں میں جو طلباء ہیں ان تک اگر دین پہنچ جائے، ایسا دین کہ وہ داعی بن سکیں، وہ مبلغ بن سکیں، وہ پیغام پہنچانے والے بن سکیں، تو یہ ہمارے لیے بہت مفید ہیں عصری اداروں میں کام کرنے کے لیے، یورپ کے ممالک میں کام کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اس اسلوب سے واقف ہوتے ہیں، اس زبان سے واقف ہوتے ہیں، اس ثقافت سے واقف ہوتے ہیں جس تہذیب اور ثقافت کے ذریعے ایک طوفان آ رہا ہے، الحاد کا طوفان، تشکیک کا طوفان اور طرح طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اسی مقصد کے تحت دارالعلوم ندوۃ العلماء میں خصوصی کا یہ ایک کورس شروع کیا گیا کہ وہ طلباء جو انٹر تک پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک اچھی خاصی پڑھائی انہوں نے عصری جامعات میں اپنی پوری کر لی ہوتی ہے، عصری کالجوں میں پوری کر لی ہوتی ہے، اور بڑی حد تک وہ عصری علوم سے واقف ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو لایا جائے، ان کو تیار کیا جائے، ان کو کتاب و سنت سے واقف کرایا جائے تاکہ یہ بڑے بڑے جامعات میں پہنچیں، یورپ کے ممالک میں پہنچیں تو یہ پوری خود اعتمادی کے ساتھ دعوت دے سکیں، یہ اس نظام سے واقف ہوتے ہیں، اس طرز و اسلوب سے واقف ہوتے ہیں جس کو موجودہ دور کے عوام سمجھ رہے ہیں، موجودہ دور کے اسٹوڈنٹ سمجھ رہے ہیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے خصوصی کے درجات قائم کیے، اور حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی زبردست بات لکھی تھی، وہ اقتباس مولانا کا زبردست ہے۔ مولانا نے لکھا تھا، جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو اپنی مخصوص عصری تربیت اور جدید صلاحیتوں کی بنا پر قیادت اور رہنمائی کے منصب پر فائز ہے، اپنی ان تمام کمزوریوں اور مزاج کے باوجود جو مغربی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے، سلامت فہم اور قبول حق کی استعداد و صلاحیت سے محروم نہیں، بلکہ عام طور پر وہ قوت فیصلہ، قوت عمل اور حقیقت پسندی میں بعض دوسرے طبقوں سے بھی ممتاز ہے۔ اس طبقے
طبقے کے بہت سے افراد جب کسی بات کو صحیح اور حق سمجھ لیتے ہیں تو بڑے جوش اور انہماک کے ساتھ اس کی تبلیغ و اشاعت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس طبقے میں بکثرت ایسے افراد پائے جاتے ہیں جن کو اسلام سے گہرا تعلق اور سچا عشق ہے۔ اس طبقے سے اسلام کو بعض بڑے صحیح الخیال، عمیق النظر مفکر، اسلام کے شیدائی اور سرفروش مجاہد حاصل ہوئے۔ بہت سی دینی دعوتوں اور اسلامی تحریکات کو اسی طبقے سے پرجوش داعی باعمل سپاہی ملے۔ مشرق وسطیٰ میں سید جمال الدین افغانی، شیخ محمد عبدہ، شیخ حسن بنا کو، اور ہندوستان میں تحریک خلافت سے لے کر عصر حاضر کی تمام دینی تحریکات کے قائدین کو اسی طبقے میں سے اپنے بہترین کارکن ہاتھ آئے۔ اب بھی اگر دین کے داعی بے لوث اور مخلصانہ طریقے پر اس کو دین سے مانوس کرنے کی کوشش کریں، ان کے ذہن کی ان شکنوں کو دور کریں جو مغرب کی مخصوص مزاج کی تعلیم نے ڈال دی ہیں، اور ایمان کی اس چنگاری کو متحرک کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو اب بھی ان کے دل و دماغ کے اندر دبی ہوئی ہے، تو اب بھی اس طبقے میں اقبال و محمد علی جیسے صاحب فکر اور صاحب عمل افراد پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ دین کے داعی کے لیے ایک ایسا حیرت انگیز لیکن مسرت بخش انکشاف ہوگا۔ مولانا کے اس اقتباس نے صورتحال بالکل واضح کر دی کہ ندوۃ العلماء کے بانیان کے ذہن کا جو تخیل تھا وہ یہ تھا کہ عصری اداروں میں صلاحیتیں بھری پڑی ہیں، خوبیاں بھری پڑی ہیں، ضرورت ہے کہ ان کو نکالا جائے، ضرورت ہے کہ ان کو سامنے لایا جائے، ضرورت ہے کہ ان کی فکری تربیت کی جائے، اور اسی کے لیے ندوۃ العلماء کا یہ 5 سالہ نصاب تیار کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ جو طالب علم 8-9 سال انٹر کر چکا ہے، اب اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ 9 سال اور 10 سال آپ کو دے سکے۔ 5 سال کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ آرام سے دے سکتا ہے، اور اس میں اس کی ایسی تربیت کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک بہترین داعی بن جائے، دین کے مسائل سے، بنیادی مسائل سے واقف ہو جائے، قرآن و حدیث اور فقہ کا ضروری علم اس کو حاصل ہو جائے، اور آگے کا مطالعہ پھر وہ اپنی محنت سے کر سکے، اور پھر تحقیق کے راستے پر بھی آگے وہ جا سکے اگر وہ کچھ وقت نکال سکتا ہو۔ چنانچہ ندوۃ العلماء نے اسی تخیل کے ساتھ یہ درجات قائم کیے، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ پورے ملک سے صلاحیتیں وہاں پہنچنے لگیں، اور ظاہر بات ہے کہ اگر اس سلسلے میں مسلسل مشاورت ہوتی رہے اور اپڈیٹ کیا جاتا رہے نظام کو، اور بہت سے مشورے جو اس میدان کے ماہرین ہیں ان سے لیے جاتے رہیں، تو جو کارآمد طبقہ نکل رہا ہے اس سے اور بہت زیادہ کارآمد طبقہ انشاءاللہ سامنے آئے گا۔ یہ موجودہ دور کے انتہائی ضروری کاموں میں سے ہے۔ ہمارے 95% عوام اور طلباء جو عصری اداروں میں پڑھ رہے ہیں، ان کے زبان اور اسلوب میں دعوت دینے والے دعات، ان کی زبان اور اسلوب میں پیغام پہنچانے والے مبلغین، ان کے اندر درد اور تڑپ پیدا کرنے والے لوگ پورے عالم میں کام کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر بس میں بات ختم کر رہا ہوں۔ جماعت تبلیغ اس کی بہترین مثال ہے کہ جماعت تبلیغ میں جب یونیورسٹیز کا طبقہ جڑا تو کس طرح کام دنیا کے ملکوں میں پہنچا، امریکہ میں پہنچا، یورپ میں پہنچا، دنیا کے کونے کونے میں پہنچا، اداروں میں پہنچا، جامعات میں پہنچا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر ایسا ہی طبقہ باقاعدہ کتاب اور سنت سے واقف ہو جائے، حدیث اور تفسیر و فقہ سے اور فکر اسلامی سے واقف ہو جائے، استشراق کا فتنہ جو اس وقت آیا تھا اس کے خلاف ندوۃ العلماء اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے لوگوں نے جو کام کیا وہ اسی پس منظر کو سامنے رکھ کر کیا کہ کس طرح لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، کس طرح دجل سے کام لے رہے ہیں۔ تو یہ کام اگر ہوتا رہے اور بڑے پیمانے پر ہوتا رہے اور مسلسل مشاورت کے ساتھ ہوتا رہے تو ایک ایسی دینی ضرورت پوری ہوگی جس ضرورت کا ادراک اور احساس الحمدللہ بانیان ندوۃ العلماء کو پوری قوت کے ساتھ ہوا، اور اس سلسلے میں وہ جو کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کی۔ ضرورت ہے کہ اس کو اور آگے بڑھایا جائے اور مفید اور مؤثر مشوروں سے اس کام کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔